کیونکہ یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ایک فرمان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس میں مولا نے بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں رابطہ تعلق کیسے لوگوں سے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اچھے لوگ ہوں، مخلص لوگ ہوں، جو ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ائمہ علیہ السلام نے نہ صرف ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ سکھایا، بلکہ ہمیں اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر جس حوالے سے تعلیم اور رہبری کی ضرورت تھی، یہ ہستیاں ایک پہلو کے رہبر نہیں بلکہ مکمل رہبری کا طریقہ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے مولا نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کو دوست کیسا بنانا چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کسی سے بھی دوستی کرنا چاہتے ہو، تعلق کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو یہ خیال رکھنا اس کے اندر یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ آج خاص طور پر نئی نسل کا بڑا عظیم مسئلہ ہے، فیس بک پر فرینڈ لسٹ اتنی بھری پڑی ہوئی ہے کہ رات میں میسج کرتے ہیں کہ جی اب ہماری وہ ٹوکری بھر گئی ہے دوستوں سے، لیکن عملی طور پر جب کسی ہیلپ یا کام کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بندہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو زندگی فیس بک کے فرینڈ سے نہیں گزرتی، بلکہ آل محمد کے طریقوں کے بتائے ہوئے دوستوں کے ساتھ بہترین گزاری جا سکتی ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں دوستی کے آداب یہ ہیں کہ من کان الورع سجیتا، مولا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو، ایسے بندے کو اپنا دوست بناؤ۔ صاف ظاہر ہے کہ جو خود گناہوں سے بچے گا وہ اپنے دوست کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اب صاف ظاہر ہے جو خود گناہوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس نے اپنے دوستوں کو بھی وہی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والکرم طبیعتہ، مولا فرماتے ہیں کہ ایسا دوست بناؤ جو کنجوس مزاج نہ ہو بلکہ اس کی طبیعت میں سخاوت ہونی چاہیے۔ وہ صرف آپ کے ساتھ دعوتیں ڈنر کھانے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ آپ پر خرچ کرتا ہوا بھی نظر آئے۔ اور تیسرا مولا فرماتے ہیں والحلم خلتہ، اور مولا فرماتے ہیں کثر صدیقہ، مولا فرماتے ہیں کہ جو ایسا دوست بناؤ جو نرم مزاج طبیعت رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو اس چوک پہ لڑائی، اگلے چوک پہ لڑائی، بس ڈنڈے سوٹے نکل آئے، خود بھی سارا دن مصیبتوں میں اور اپنے دوستوں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس کے مزاج میں برداشت نہیں ہے اس کو دوست بنانے سے بچو، ایسا بندہ خود بھی خار ہوگا، تمہیں بھی خار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں ہاں جس کے اندر گناہ سے جو بچاتا ہوگا، جس کی طبیعت میں سخاوت ہوگی اور جو اپنے آپ کو مزاج میں نرم رکھتا ہوگا، مولا فرماتے ہیں کثر صدیقہ، مولا حسن عسکری فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں ایسے بندے کے سچے اور مخلص دوست ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، یہ صفات مولا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارے مخلص اور خیر خواہ زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اب گناہوں سے بچانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج جس کو بات کرے ہاں سی بڑا مولوی آ گیا ہے، بس مولویوں کہ تو یہ پیٹے گا تھی سی فوراً کے ذر گناہ نہ کرو۔ کیا ہے؟ ایک سوسائٹی ہے، اب تو گناہوں کے نام بھی اسٹیٹس بدل گئے ہیں۔ کسی زمانے میں جو ہے وہ پردہ ایک بہت بڑا گناہ اور معیوب تھا، اب وہ فیشن بن چکا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا اور شوخیاں مارنا کسی زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا، اب وہ اسٹیٹس بن چکا ہے۔ یہ اسٹیٹس ہے، یہ اسٹیٹس نہیں ہے، ہم صاحبان ایمان و اسلام ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مذاق میں بھی جب تک جھوٹ کو ترک نہیں کرو گے کبھی مومن نہیں بن سکتے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب ہے بچانا اپنے آپ سے۔ یہ دیکھیں نا، میں نے عبا پہنی ہوئی ہے، کانٹوں سے، جھاڑیوں کے اندر گند ہو تو اس سے میں بچا کر جب چلوں گا۔ تو مولا فرماتے ہیں مومن کو بھی زندگی اسی طرح گزارنا چاہیے کہ ہر طرف نہ چلا جائے بلکہ اپنے دامن کو پاکیزہ بچا کر پاک ہستیوں کی زیارت اور شفاعت کے قابل بن جائے۔ اچھا تقویٰ کیا؟ ہم فائدہ نقصان سوچتے ہیں نا، کیا فائدہ؟ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ آپ کا عزیز ہوں، مہربان سمجھیں، دوستوں بزرگوں تجربہ کر لیں اگلے ہفتے تک، جتنا زیادہ گناہوں سے بچائیں گے اتنا آپ کی زندگیوں میں سکون بھی ہوگا، خدا برکت بھی عطا کرے گا۔
آپ کے معاملات کے اندر برکت پیدا کر دے گا. گناہ چھوڑیں گے، برکتیں برکتیں آپ کے لیے ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے لگتا ہے، وقت نہیں ہے عربی آپ کے سامنے عرض کرتا، مولا فرماتے ہیں جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو یقیناً اللہ تقوی کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اپنے بندے کو آنے والے خطروں سے محفوظ کر دیتا ہے. جو زندگی میں سختی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ اپنے متقی بندے کو بچا لیتا ہے. اور سبحان اللہ، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میری زندگی کا استخارہ کریں جی، رستہ نکالیں، شاہ صاحب حساب کریں. مولا فرماتے ہیں تم اپنے گناہوں کا خود حساب کر لو، تمہاری زندگی کا حساب خود اللہ آسان کر دے گا. یعنی میں نہیں سمجھتا میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کل کون سا کام میرے لیے بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں جب متقی بن جاؤ گے، اللہ اپنے غیب کے اشاروں کے ذریعے تمہیں بہتر راستے پر چلنے کی توفیق دے گا اور برے راستے سے خود بخود اپنی رحمت سے بچاتا چلا جائے گا. اور دوسرا مومنین کرام، سخاوت تو آپ جانتے ہیں ہم سخیوں کے ماننے والے ہیں. سخاوت صرف اچھا کھانے کا نام سخاوت نہیں، بلکہ اچھا کھلانے کا نام بھی سخاوت ہے. اور اس پر بھی بہت زیادہ معصومین علیہ السلام کے فرمان ہیں. اور مولا حسن علیہ السلام کا خوبصورت جملہ جب پوچھا گیا مولا سال میں 2 مرتبہ سارا گھر سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور دسترخوان تو سارا سال رہتا تھا، کسی نے پوچھا مولا کیوں اتنا دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں اگر دینا بند کر دوں گا تو وہ مجھے دینا بند کر دے گا. یہی اصول بنائیں، جتنا دیتے جائیں گے خدا اور زیادہ برکات عطا کرتا جائے گا. اور تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں حلم، برداشت کرنا، والدین کی برداشت کریں. اب ایک آسان سا مرحلہ ہے، والد والدہ نے بات کی ہے، آپ میں سے اکھڑ گئے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہے. جس طرح میں نے اشارہ کیا جنت میں بلاٹ بک ہو چکے ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، رسول اللہ کو رسول برحق مانا، آقا امیر المومنین آئمہ کی ولایت کو مانا، اللہ نے جنت میں پلاٹ آپ کا بک کر دیا. کیسا بنانا ہے یہ مٹیریل آپ بھیجیں گے، ذکر کر کے، تسبیحات اربع پڑھ کر، دیگر اذکار کے ذریعے. لیکن یاد رکھیے گا علم برداشت ہوگی، بغیر برداشت کی وجہ سے بس اوقات بندے کی محنت برباد ہو جاتی ہے. ایک عارف کا جملہ میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ بہت بڑا میرا فلاں دوست ہے جس کے جنت میں بڑا محل ہے، بہت بڑا مقام ہے، دیکھ کر میں خوش ہو گیا. اچانک میں نے دیکھا کہ بجلی کڑکی، سارا محل اس کا برباد ہو گیا. اب میں بڑا پریشان ہوا، صبح اٹھ کر اسے بتایا یار اس طرح میں نے جنت میں تیرا بڑا مقام دیکھا ہے لیکن اس کو برباد ہوتے بھی دیکھا ہے. اس طرح بجلی کڑکی اور وہ آپ کا وہ محل، آپ کی محنت برباد ہو گئی. رونے لگا، اس نے کہا آپ نے ٹھیک دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے متوجہ کر دیا ہے. کل میں نے اپنی والدہ سے بدتمیزی کی، بھلا تک اللہ، قرآن کہتا ہے اف تک بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. کل میں نے بدتمیزی کی تھی جس کی وجہ سے، فرمایا وہی بدتمیزی جو تو نے والدہ سے کی ہے وہ بجلی کڑک کر تیری ساری زندگی کی اعمال کو اس نے برباد کر دیا. لہٰذا کوشش کریں مومنین کرام اپنے آپ کو غصہ سے بچائیں. غصہ ناجائز کرنا اس سے انسان کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. کوشش کریں آپ کے دوست خود گناہوں سے بچتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو سخی مزاج ہوں اور جو غصے پر کنٹرول کرنا جانتے ہوں. اور حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی رکھو گے تمہاری دنیا اور آخرت کا بہترین ذریعہ ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.